بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر مبنی پروگرام حیات جاویداں کے ساتھ خاکسار نجیب اللہ ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، انبیاء علیہم السلام خدا تعالیٰ کے بعد مخلوق کے سب سے زیادہ ہمدرد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمدردی خلق کے لیے ضروری تمام صلاحیتوں اور اخلاق فاضلہ سے نوازتا ہے۔ انہی میں سے ایک اعلیٰ خلق جود و سخا بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے گواہی دی کہ کان النبی احسن الناس و اجود الناس، کہ آپ انسانوں میں سب سے حسین اور سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ جہاں آپ رات دن اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگ خدائے واحد کو پہچانیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، وہیں اپنی آسائش اور اپنے آرام کا خیال کیے بغیر آپ کو یہ بھی فکر لگی رہتی تھی کہ لوگوں کی مشکلات کس طرح دور ہوں اور ان کی ضروریات کس طرح پوری کی جائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا بھی ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ 3 دن کے اندر اندر اسے اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں جود و سخا کے واقعات سے بھری پڑی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بھی اس خلق عظیم سے وافر حصہ دیا گیا تھا، اور یہ طرز عمل آپ کی زندگی میں اس وقت سے پایا جاتا ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا تھا۔ ابتدا میں گوشہ نشینی کے باعث مخفی طور پر لوگوں سے اس وقت کے حسب حال سلوک کرتے تھے، اور آپ کا عام رجحان اسی طرف تھا کہ آپ کے یہ حالات مخفی رہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آپ کو منظر عام پر لے آیا اور لوگوں کی آمد و رفت کثرت سے ہونے لگی اور آپ کے حالات سامنے آنے لگے، تو آپ کی جود و سخا کو مشاہدہ کرنے والے اور ان واقعات کو بیان کرنے والے بھی بڑھ گئے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی جود و سخا کے واقعات کا تذکرہ کریں گے، جس میں میرے ساتھ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب اور مکرم عبدالنور عابد صاحب شامل گفتگو ہوں گے۔ مکرم فرحان حمزہ قریشی صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں مستقل اسوہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی سائل کو رد نہ فرمایا کرتے تھے۔ جی نجیب صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی و اما السائل فلا تنہر کی عملی تصویر تھی، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کسی سائل کو رد نہیں فرماتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نماز عصر کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی طرف واپس تشریف لے جا رہے تھے، اور ایک پاؤں جو ہے آپ کا آلریڈی دروازے میں پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں ایک سائل آپ کے پیچھے سے آیا اور اس نے ہلکی سی آواز میں کچھ سوال کیا، مگر چونکہ حضور کو کچھ ضروری کام تھا اور اس نے ہلکی آواز میں بات کی تھی، اور دوسروں کی جو آوازیں تھیں جو پیچھے مسجد سے نکل رہے تھے وہ کچھ زیادہ تھیں، تو اس طرف حضور کی توجہ نہیں گئی۔ لیکن جب حضور اندر تشریف لے گئے ہیں تو آپ کو خیال آیا کہ ایک سوالی آیا تھا اور وہ سوال کر رہا تھا۔ فوری طور پر حضور باہر تشریف لے گئے اور اپنے صحابی حضرت خلیفہ نور الدین صاحب جمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک سوالی آیا تھا، جا کر ڈھونڈو کہ وہ کہاں ہے۔ تو حضرت خلیفہ نور الدین صاحب نے جا کر بڑا تلاش کیا لیکن وہ مل نہیں سکا۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی شام نماز مغرب کے بعد، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے درمیان رونق افروز ہوتے تھے، تو حضور مجلس میں تشریف رکھتے تھے کہ وہی سوالی واپس آ گیا اور اس نے حضور سے سوال کیا، تو اسی وقت حضور نے اپنی جیب سے اس کو کچھ دے دیا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ حضور کے اوپر سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے اور آپ نہایت خوش تھے۔ تو چند دنوں کے بعد حضور نے اس پورے واقعہ کا ذکر بھی فرمایا ایک تقریب میں، اور حضور نے فرمایا کہ جب وہ سوالی چلا گیا اور میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو میرے دل میں بڑا خوف اٹھا کہ کہیں میرے سے معصیت نہ ہو گئی ہو، اور میں نے دعا بھی کی کہ وہ واپس آ جائے، لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اضطراب کو دور کر دیا اور وہ واپس آ گیا اور میں نے اس کو کچھ دے کر رخصت کر دیا۔ جی فرحان صاحب، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، کوئی بھی جو واقعتاً ضرورت مند ہوتا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے خالی نہیں جاتا تھا،
اور بعض اوقات ایسے بھی لوگ آ جاتے جن کی نیت ہی صرف پیسہ مانگنا ہوتی. حضرت مسیح علیہ السلام ان پر بھی بد ظنی نہ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حسن ظنی رکھتے کہ شاید ہو سکتا ہے اس کو واقعتاً ضرورت ہو، لیکن جہاں پہ حضور سمجھتے حضور ان کی اصلاح بھی فرما دیتے. تو اس ضمن میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ تاریخ میں ملتا ہے. ایک یہ 1889 کا واقعہ ہے. حضور لدھیانہ میں تھے تو ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے اور کفن دفن کے لیے میرے پاس انتظام کوئی نہیں ہے، اور جیب سے کچھ پیسے نکالے، سکے تھے، کہتا ہے کہ یہ چندہ ہوا ہے، باقی ابھی مجھے کچھ ضرورت ہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام شاید اس کو بھانپ گئے. تو حضور نے اپنے ایک صحابی کو یہ کہا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور جو بھی انتظام ہوتا ہے کفن دفن کا یہ کر دیں. تو صحابی کہتے ہیں کہ جو دوسرے بھی اصحاب تھے وہ تھوڑے سے حیران تھے، چونکہ حضور بعض اوقات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی آتا تو حضور کچھ نہ کچھ اس کو اسی وقت دے دیا کرتے تھے. تو اب معاملہ یہ ایسا تھا کہ حضور نے کہا کہ آپ جائیں اور جا کے انتظام کر دیں، تو تھوڑے سے حیرانی بھی تھی سب کو. تو حضور کے جو صحابی تھے وہ گئے ان کے ساتھ اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے اور مسکراتے ہوئے واپس آئے اور کہتے ہیں کہ حضور وہ تو بڑا دھوکے باز انسان تھا. کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ہم تھوڑی دور گئے ہیں تو میری منت سماجت کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ نے قاضی صاحب جو دینا مجھے ادھر ہی دے دیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی انتظام کر لوں گا. تو صحابی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو حکم مل گیا ہے کہ آپ کے ساتھ جاؤں اور جا کے انتظام کروں، میں تو ایسے تمہیں پیسے نہیں دوں گا، میں تو وہاں پہ پہنچوں گا، انتظام کر کے دوں گا تمہیں. تو کہتے ہیں بہرحال اس نے بڑی منت سماجت کی اور آخر پہ جب اس کو پتہ لگ گیا کہ میں تو پہنچ کے جاؤں گا، وہاں پہ پہنچوں گا، تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی عزیز فوت نہیں ہوا، یہ تو میرے بہانے تھے مانگنے کے. تو اس طرح دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام نے اس بندے کی بھی اصلاح کی کہ بھئی یہ کام جو ہے اس طرح جو مانگنا جو ہے پیشہ وری میں مانگنا، یہ کام غلط ہے. جی عبدالرب صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کی ایک یہ بھی عادت تھی کہ آپ سوال کی نوبت نہیں آنے دیتے تھے. اگر آپ کو لگتا تھا کہ کسی کو ضرورت ہے تو اس کے سوال کرنے سے یا کسی کو بھی اس کے مانگنے سے پہلے آپ اس کی مدد فرما دیا کرتے تھے. حضرت یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نماز فجر سے پہلے حضور نے کچھ روپے ایک مہاجر کو دے دیے اور حضور نے فرمایا کہ سردیاں آ رہی ہیں، آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی. تو اس طرح حضور نے خود احساس کیا کہ ان کو ضرورت ہوگی اور حضور نے ان کی مدد فرما دی. یعقوب علی صاحب تحریر کرتے ہیں کہ یہ متعدد واقعات ہیں، مطلب اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات جس میں حضور نے خود اگلے کی ضرورت کا احساس کیا اور مانگنے سے پہلے مدد فرما دی. جی، پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بھی عادت تھی کہ آپ بلا امتیاز مذہب و ملت آپ ہر ایک کی مدد کرتے تھے. قادیان میں ایک براہمن نہال چند رہا کرتا تھا جو جسے نہالہ کہتے تھے، اور وہ ویسے مشہور تھا، مقدمہ باز تھا، اور شروع زمانے سے آخر عمر تک اس کی یہی ریپوٹیشن تھی، یہی وہ کرتا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے خلاف مقدمات کرنے اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ اس کا کام تھا. ایک دن آخری عمر میں پہنچ کر اس کو نا مالی مشکلات بہت پیش آ گئیں، یہاں تک کہ روزمرہ کی ضروریات بھی اس سے پوری نہیں ہوتی تھیں. تو ایک دن وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے دروازے پر آیا. حضور فوراً باہر تشریف لائے اور اس نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میرے پاس یہ مشکلات ہیں مجھے. تو حضور نے اسی وقت 25 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور کہا کہ ابھی تو ان سے گزارا کرو، جب بعد میں ضرورت پڑے تو پھر میرے پاس واپس آ جانا. تو راوی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس کا معمول ہو گیا تھا کہ ہر 2-3 مہینے بعد وہ حضور کی خدمت میں آ جاتا اور حضور کچھ پوچھے بغیر اس کو معقول رقم دے دیا کرتے تھے. اب دوسری طرف وہ حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جاتا تھا اور ان سے قرض واپس دینے کا وعدہ لے کر وہ پیسے لیتا تھا. تو جب پیسہ دینے کے وقت آتا تھا تو حضرت مولوی صاحب کوئی بندہ بھیجتے تھے لینے کے لیے، لیکن وہ ٹال دیتا تھا. ایک دن اس نے اظہار کر دیا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب تو بار بار آدمی بھیجتے ہیں، مرزا جی تو مجھے جو پیسے دیتے ہیں اسی سے میرا گزارا چلتا ہے اور وہ لیتے بھی نہیں ہیں مجھ سے. تو جب حضرت مولوی صاحب کو پتہ چلا تو وہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کہا، بندے کو روک دیا کہ نہ اس سے مانگو. تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عادت تھی کہ دیکھیں ایک دشمن ہے اور اس کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے، لیکن پھر بھی اس کی مدد فرماتے تھے. جی فرحان صاحب، حضرت مسیح السلام سوال کی باریک صورتوں کو بھی سمجھ جایا کرتے تھے، بھانپ لیتے تھے کہ اگلے کا منشا کیا ہے. اس ضمن میں ایک بڑا خوبصورت عجیب واقعہ صاحبزادہ سراج الحق صاحب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مسیح السلام کو پارسل میں ایک ٹوپی بھجوائی.
تو جب وہ پارسل پہنچا تو اتفاق سے ایک ہندو صاحب بھی حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور نے جب پارسل کھولا تو ٹوپی نکالی تو وہ ہندو صاحب ٹوپی کو دیکھ کے اس کی بڑی تعریف کرنے لگ گئے، کہ اس کے خصائل گنوانے لگ گئے کہ یہ ٹوپی ایسی ہے، یہ ٹوپی ایسی ہے. حضور نے جب ان غیر معمولی تعریف سنی کہ وہ ٹوپی کی کر رہے ہیں، حضور نے جھٹ سے وہ ٹوپی ان کے ہاتھ میں رکھ دی. اور حضور کو چونکہ منشا معلوم ہو گیا کہ ان کو یہ پسند آ گئی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ انہیں دے دی جائے، تو حضور نے فوراً تو اس طرح حضور سوال کی جو باریک در باریک صورتیں تھیں انہیں بھی سمجھ جایا کرتے تھے اور اس کے مطابق عطا فرمایا کرتے تھے. بالکل ایسے ہی ہے. فرحان صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نہال چند کا. ایک شخص ہے جس کا نام روایات میں نہال سنگھ بھی آتا ہے، تو اس کا بھی ذکر تھا. اس کا بھی اسی طرح کی عادت تھی کہ سر عام گالیاں نکالنی اور اعلانیہ جو تھے وہ مخالفت کرنی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلے کی، اور مقدمے بازی میں بھی وہ پیش تھا. اور حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو اصحاب تھے ان کے خلاف انہوں نے مقدمہ بھی ایک جاری کرا، بڑا خطرناک مقدمہ تھا. تو اب اس طرح کا یہ شخص تھا، اور عین مقدمے کے ایام میں ہوا یہ کہ اس کے جو بھتیجا تھا، ان کی جو بھتیجے کی بیوی وہ بیمار ہو گئی، اور علاج کے لیے ان کو چاہیے تھی مشک. اب جو اطباء حضرات ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ بعض بیماریوں میں یہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ آس پاس کے جو دیہات تھے یا علاقے تھے وہاں سے مشک ملتی نہیں تھی، اگر ملتی تھی تو بڑی مہنگی ملتی تھی. اب اس مخالف کو بھی جو در یاد آیا وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اور حالات یہ ہیں کہ مقدمہ کیا ہوا ہے، اعلانیہ مخالف ہے، گالیاں نکالتا ہے، سلسلے کا بڑا مخالف ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے کہ مرزا صاحب مجھے اب مشک کی ضرورت ہے، اس طرح جو بچی ہے وہ بیمار ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تم کھڑے ہو، میں لے کے آتا ہوں. اندر گئے اور تقریباً نصف تولہ کے قریب اس کو مشک لا کر دے دی. تو یہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق تھے کہ اتنے مخالفین اور جو اشد مخالف تھے وہ بھی اگر کچھ مانگتے تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے. جزاکم اللہ عبد الرحاب صاحب. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. واقعات بہت سارے ہیں لیکن اس مختصر وقت میں ان کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے. جو واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ جو بھی نعما اور فضل خدا تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں ہم ان میں سے اپنے ضرورت مند بھائیوں کے لیے حصہ نکالیں اور ضرورت کے وقت ان کے کام آئیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اقتباس پر پروگرام کو ختم کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں، دولت سے دل نہ لگانا، دولت سے مغرور نہ ہونا، دولت مندی میں امساک اور بخل اختیار نہ کرنا، اور کرم اور جود اور بخشش کا دروازہ کھولنا، اور دولت کو ذریعہ نفس پروری نہ ٹھہرانا، اور حکومت کو آلائے ظلم و تعدی نہ بنانا. یہ سب اخلاق ایسے ہیں کہ جن کے ثبوت کے لیے صاحب دولت اور صاحب طاقت ہونا شرط ہے، اور اسی وقت بپایہ ثبوت پہنچتے ہیں کہ جب انسان کے لیے دولت اور اقتدار دونوں میسر ہوں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اخلاق ہم میں سے ہر ایک سے ظاہر ہوں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار آئی ہے اس وقت خزاں میں، لگے ہیں پھول میرے بوستاں میں، بہار آئی ہے اس وقت خزاں